اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اس اعتبار سے کہ آج شب جمعہ ہے اور بہرحال یہ جو سلسلہ منعقد ہوتا ہے اس کا ایک ختم ہونے کا بہرحال ایک وقت مقرر ہے، تو اس اعتبار سے میرے پاس بہت زیادہ اگر ہیں تو 15 سے 20 منٹ ہیں شب جمعہ کی مناسبت سے، ورنہ شاید صرف 10 منٹ میرے پاس ہوتے۔ تو بہرحال ایک کافی اس سیشن کی حد تک کافی دیر سے تو وہ تمام عزیزان جو آن لائن اس سلسلے کو سن رہے ہیں، دعائے افتتاح کی تلاوت انہوں نے کی، دعائے کمیل انتہائی خوبصورت انداز سے پڑھی بھی گئی، سنی بھی گئی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس لہجے کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ، اور پروردگار ہم سب کے دلوں سے آہ نکلتی ہے اس طرح جب دعا پڑھی جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں ہم اپنی طرف سے بھیجتے ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا ان آہوں کو، ان دعاؤں کو، ان آرزوؤں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہت جلدی اپنا ذکر کے طور پر کہ ٹھیک ہے یہ برکت بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہو جائے کہ کچھ ذکر محمد و آل محمد، کچھ ذکر فضائل و مصائب، کچھ قرآن کی آیات کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان، فقہی مسئلے کے حوالے سے بار بار کا دہرایا ہوا مسئلہ شب جمعہ ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس کی وضاحت کر دوں۔ کل جمعہ کا دن ہے اور بہت شدت سے تاکید ہے جمعہ کے دن کا غسل کرنے کی، بلکہ روایات کے اندر مجھے یہاں تک یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہیں قرضہ لے کر بھی پانی خریدنا پڑے غسل جمعہ کے لیے تو یہ کام کرنا اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا۔ یہ اب اس دور کی بات ہے کہ جب پانی کا حصول جو ہے وہ ایک انتہائی اہم اور مشکل امر ہوا کرتا تھا، تو اس انداز سے پیغمبر اکرم تاکید کر رہے ہیں کہ بہرحال تم نے اس کو مس نہیں کرنا۔ اور آج کل تو بہرحال صاحبان ایمان کے لیے بہت آسان ہے اس غسل جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنا، یعنی اٹس اے واک اوے، سٹیپس اوے کہ آپ کو اپنے کمرے سے اٹھنا ہے، باتھ روم میں جانا ہے، شاور کھولنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ آرام سے غسل کر لینا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ اس عادت کو حاصل کیجئے۔ اور ہمارے موجودہ مراجعین میں سے آیت اللہ خوئی جن کے لوگ مسائل پر عمل کر رہے ہیں یا آغا سستانی وغیرہ، تو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس غسل کے بعد ضرورت بھی نہیں ہے
کہ آپ الگ سے وضو کریں. آپ جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی اس کے بعد اگر یہ غسل آپ کا ہے اور نہیں ٹوٹا ہے تو آپ نماز جمعہ اگر پڑھ رہے ہیں، خیر اب نماز جمعہ تو ان دنوں نہیں ہو رہی، لیکن نماز ظہر آپ اسی غسل کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل نہ کر سکے مغرب تک، تو عام طور پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ مستحبات میں عبادت کو وقت سے گزرنے کے بعد قضا انجام دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عبادت آپ نے کر لی نہیں کی ختم ہو گئی بات، اس کے اندر قضا کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن بہت کم ریئرلی کسی مقام پر جو ہے وہ شریعت نے مستحب عبادت کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے. قضا کرنے کا مراد اگر وقت پر ادا نہ کر سکے تو بعد میں اس کی قضا کر لو. تو اس میں سے غسل جمعہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کہا ہے کہ بعد میں قضا کر لو. اگر جمعہ کو کسی نہیں کر سکے ریزن سے، مغرب کے اذان کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اب ہفتے کے دن اس کی قضا کر لو. اتنی شدت سے تاکید جو ہے وہ بہت کم مستحبات کے بارے میں آتی ہے، تو اس کو ضرور انجام دیا جائے. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، ہم مسلسل سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کو لے کر مباحثہ کر رہے ہیں آپس میں، اور ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تقریباً 2 آیتوں پر ہماری بات مکمل ہوئی، اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان لانے والو، خبردار یہ غلطی مت کرنا کہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جاؤ، اور ہمیشہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا. ان اللہ سمیع علیم، پروردگار سماعت بھی رکھتا ہے، پروردگار علم بھی رکھتا ہے. علامہ مجلسی نے ایک بڑا زبردست کامنٹ کیا ہے بحر الانوار کی ظاہراً جلد نمبر 30 میں. فرماتے ہیں کہ یہ افراد کتنے بدبخت تھے کہ جن کو قرآن اس طرح سے کھل کر بات کر رہا ہے. اے ایمان لانے والو، کیوں اللہ اور یعنی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار آگے مت بڑھنا. یعنی تھے کچھ افراد ایسے بارگاہ رسالت میں، بزم رسالت میں، کہ جو گستاخی کی ان حدوں کو کراس کر رہے تھے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو میں مزید ریسرچ کر پایا اور کچھ اور نکات تک میں پہنچا ان 2 آیتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ تقریباً ہجرت کے 9 سال یعنی فتح مکہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. یعنی پیغمبر اسلام کی عظمت باقاعدہ منزل اثبات تک پہنچ چکی ہے. ظاہری اعتبار سے پیغمبر اکرم کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، ظاہری اعتبار سے پیغمبر اکرم اسلامی ریاست کی تشکیل دے چکے ہیں، پیغمبر اکرم کا ایک سٹیٹس ہے، لوگ اب الگ انداز سے رسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ دن اور تھا جب جناب آمنہ کا یہ فرزند یا جناب عبداللہ کا یہ بیٹا محمد بن کر جب اللہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام الناس کے اعتبار سے اس وقت رسپیکٹ کا وہ لیول نہیں تھا پیغمبر اکرم کے لیے. یہ محمد کہاں سے آ کر جو ہے خدا کا نبی بن گیا؟ کل تک ہمارے ساتھ یہ اسی محلے میں گھومتا تھا، کل تک یہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے تجارتی قافلوں میں جاتے تھے، کل تک یہ بکریاں چراتے تھے، یہ آج ایک دم سے اللہ کا نبی، اتنا بڑا اسٹیٹس. لیکن یہ بات ان ایام کی ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر کا اسٹیٹس اسٹیبل ہو چکا ہے ظاہری اعتبار سے لوگ، اور جن اصحاب کا نام لے کر شیعہ سنی مفسرین نے آیت کا شان نزول بتایا ہے. بہرحال شاید مناسب نہیں ہے کہ میں نام کھلا نام لے کے یہاں پر بات کروں. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کیا بدبختی کا لیول تھا کہ اس لیول پر آنے کے بعد قرآن اتنا ڈانٹ رہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کے بعد قرآن صرف بیماری کا نہیں بتا رہا، بیماری کا ریزن ڈائگنوز کر رہا ہے. اب یہ مزاج قرآن ہے، فصاحت و بلاغت، جو معنی کا ایصال کرنا ہے، جو معنی کو پہنچانا ہے متکلم کی ذہن سے سامع کے ذہن تک. تو قرآن کا مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، یعنی قرآن کہنا چاہ رہے بابا بات یہ نہیں صرف کہ تمہاری آواز بلند ہے، یعنی اس کا مطلب تمہارا گلا بہت اچھا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ واتقوا اللہ تمہارے اندر تقوی لیک کر رہا ہے. اگر تقوی ہوتا یہ غلطی نہ ہوتی. یہ غلطی کا ہونا بتا رہا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی نہیں ہے. علامہ مجلسی سے فرماتے کامنٹ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم
نہ جانے کس انداز میں آ کر ان جملوں کو بول رہا ہے، واللہ سمیع علیم۔ کیا تمہیں اتنا عقل بھی نہیں ہے؟ تقویٰ کا لیول جہاں وہ والا احساس کہ انسان مسلسل پروردگار عالم کو حاضر و ناظر محسوس کرے، اپنے عمل کو اس بنیاد پر ڈھالے، وہ تو ساری بات جو بیسک بنیادی ترین باتیں ہیں تمہیں وہ نہیں پتہ، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ سن رہا ہے تمہاری، واللہ سمیع، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کم از کم اتنا احساس کر لو، تقویٰ کے اعلیٰ لیول پہ مت بھی پہنچو، تمہارے اندر یہ احساس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مزاج ہے، مجھے نہیں پتہ یہ لفظ کس حد تک ایک عام مومنین کا طبقہ آج کے ماحول میں ڈائجسٹ کر پاتا ہے، لیکن یہ قرآن کا انداز تبرہ ہے۔ برائی سے بھی نفرت، برائی کے کرنے والے سے بھی نفرت، اس برے عمل سے بھی نفرت، قرآن کھلم کھلا کہہ رہا ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ برائی کو برائی کہہ دیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کا ریزن یہاں تک جاتے ہیں، یعنی ایکچولی یہ بتلا رہا ہے کہ تم کس لیول پہ آگے کھڑے ہو۔ پھر دوسری آیت کے اندر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگین قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اس وقت غیروں سے بات نہیں کرنی، میرا ایک خاص سرکل ہے۔ آج کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 ارب انسانوں میں سے پتہ نہیں 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اللہ کرے 6 کے 6 ارب مسلمان ہوں۔ لیکن جن دنوں میں آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، اس سے زیادہ کہ آپ تعداد ثابت نہیں کر سکتے اس دور میں مسلمانوں کی، اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایکسس نہیں ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں جو افراد ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے لیسن، وہ افراد جو جانتے ہیں، پیغمبر کے مقام کو سمجھتے ہیں، بظاہر پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی اچیومنٹس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگین یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیوں اپنی آواز کو اونچا کرتے ہو اللہ کے رسول کی آواز سے؟ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے؟ میں جب ان آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کچھ کتب احادیث کو دیکھا اس حوالے سے، بطور خاص جہاں اس آیت کا تذکرہ تھا، مجھے شان رسالت میں ایک عجیب آیت روایت نظر آئی، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو کل تک میرے مطالعے میں نہیں آئی تھی، یعنی یاد نہیں تھی مجھے، بہرحال جب مطالعہ کیا تو یاد آ گیا کہ ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول، یعنی عجیب ہے، خدا کی قسم، یہ رحمت للعالمین نبی، انسان فخر کرے، عشق کرے ایسی ذات سے، حق ہے اللہ کے رسول کا کہ انسان ان کے عشق میں واقعاً اپنے آپ کو قربان کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ایک سے زیادہ مقام پر اصحاب ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے طریقہ بنا لیا تھا، وہ اللہ کے رسول جو بہت دھیمی آواز میں آرام سے کم لہجے میں بات کیا کرتے تھے، جب کوئی آ کر ان سے بلند لہجے میں بات کرتا تھا، پیغمبر کہتے تھے بابا اس نے غلطی کر دی ہے، اس نے بلند آواز سے بات کر لیے، مجھ سے بلند آواز سے بات کر لیے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اس کے اعمال کو بچانے کے لیے جواب دیتے وقت اپنی آواز اس سے بھی بلند کر لیتے تھے، چاہے میری آواز بلند ہو جائے، میرے بارے میں کہا جائے کہ محمد کتنا بلند آواز سے، کتنا پکار کر، کتنا جو ہے وہ بڑی آواز سے بات کرتے ہیں، لیکن اس مسلمان کا عمل ضائع نہ ہونے پائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند مت کرو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اب اس کے بعد تیسری آیت، ظاہر ہے کہ وقت بڑی رفتار سے گزر رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب قرآن ایک اگلی سائڈ کو ذکر کر رہا ہے، دیکھو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ نیچے رکھتے ہیں، نبی کے سامنے اپنی آواز کو جو ہے وہ دبا کر رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے قلوب کا امتحان کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ اب یہاں پر 2-3 نکات ہیں علم تفسیر کے نکات کے اعتبار سے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نکات کو پیش کر دوں۔ آپ پہلی آیت کو دیکھیں، وہاں لفظ استعمال ہوا رسول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا اصواتکم فوق صوت النبی، لفظ نبی استعمال ہوا، نبی خدا، نبی اللہ، یعنی ہم عربی زبان کے اعتبار سے جب کہتے ہیں النبی، تو النبی میں جو الف لام لگا ہوا ہے، اٹ اسٹینڈس فار اللہ، دیٹ از آفٹر دا ورڈ نبی، اس کو جب ہم شارٹ کرتے ہیں تو النبی بن جاتا ہے، النبی یعنی نبی اللہ، اللہ کا نبی، مضاف اللہ کی جگہ پر آیا ہے الف لام۔ تیسری آیت کے اندر اگین ورڈ استعمال ہوا رسول اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ،
خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ایکچولی اٹس ناٹ فار محمد ابن عبداللہ، اٹ از فار نبی اللہ، اٹ از فار رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول کا اسٹیٹس ہے، یہ اللہ کے نبی کا اسٹیٹس ہے. تم جو دیکھتے ہو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد دیکھتے ہو. ہم جو تمہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم تمہیں اللہ کا نبی دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کا رسول دکھانا چاہتے ہیں. جب تک تم عبداللہ کے بیٹے محمد سمجھ کر بات کرتے رہو گے، تمہارے دلوں میں وہ تقویٰ نہیں آئے گا، وہ احساس نہیں آئے گا، وہ ایمان ڈیولپ نہیں ہوگا، تب تک تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. اگر اس چھوٹی سی اسلامک سوسائٹی میں یہ احترام ڈیولپ نہیں ہو سکا تو صدیوں تک کیسے احترام ڈیولپ ہوگا؟ یعنی آج کا مسلمان کا پرابلم ہے، نہیں سمجھ پاتا. آج کا مسلمان تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم جیسے، کہاں سے ہم جیسے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آواز، احکام کو ٹھکرانا، نبوت پہ شک کرنا، سامنے کھڑے ہو جانا، احکام پر جناب علی انگلی اٹھا دینا، اس پر تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. خدا کہہ رہا ہے لسن، اگر تم نے آواز کو بلند کیا تمہارے سارے کے سارے عمل چلے جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو ادب کا خیال رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام، یعنی میں آج کی موضوع کی مناسبت سے، اس سورے کی مناسبت سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اسلام نام ہے ادب کا، اسلام نام ہے اخلاقیات کا، اسلام نام ہے حفظ مراتب کا، اسلام نام ہے ہیومن کو ویلیو کرنے کا. جیسے جیسے اس کے پاس اسٹیٹس آتا جائے، تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری ماں ہے وہ تمہارے نانا کی بیٹی ہے، نہیں، تمہاری ماں ہے. تم ایک عام عورت بن کر مت دیکھو. ممکن ہے ایک عام عورت کی رسپیکٹ کا جو لیول ہو، ماں کا رسپیکٹ کا لیول اس سے زیادہ ہو، بیکاز وہ ایک ٹائٹل کیری کرتی ہے اور وہ ٹائٹل ہے ماں. ایک انسان مرد ہے، ٹھیک ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے، لیکن وہ تمہارے دادا کا بیٹا بن کر ایک عام انسان نہیں ہے. تمہارے لیے اس کا ایک اسٹیٹس ہے، وہ ایک ٹائٹل کیری کرتا ہے، دیٹ از فادر. وہ تمہارا باپ ہے. حفظ مراتب ضروری ہیں. اللہ کے رسول تو دور کی بات، بہت بلند مقام ہے اللہ کا رسول. مولا کائنات کا مقام تو بہت بلند ہے، اہل بیت اطہار کا مقام تو بہت بلند ہے. معصوم نے ڈانٹ دیا باقاعدہ جب ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے باپ سے اس کا قدم آگے بڑھ رہا ہے. کہ تو نے ہمت کیسے کی، تو نے جرت کیسے کی، تیرا باپ چل رہا ہے، تیرا قدم اس کے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ علماء فرماتے جب اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرو تو عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو دے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. کہا نہیں، جب ماں باپ کے سامنے دینا تو اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے رکھ کے دینا. تم دے بھی رہے ہو تو تمہارا ہاتھ نیچے ہو، باپ اٹھا بھی رہا ہو تو اس کا ہاتھ اونچا ہو. حفظ مراتب، وہ دین جو ایک عام باپ کے لیے، ایک عام ماں کے لیے اس قدر رسپیکٹ کا قائل ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے کس رسپیکٹ کا قائل ہوگا؟ حفظ مراتب نہایت ہی ضروری ہے. اور پروردگار عالم بار بار یہ فرما رہا ہے. پہلی آیت کے اندر لفظ اللہ اور رسول کو ساتھ لے کر آیا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی رسول کو گویا پروردگار عالم نے اس حفظ مراتب کے لیول پر، اس حفظ مراتب کے لیول پر، نہ خالقیت، نہ مالکیت، نہ ربوبیت، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، حفظ مراتب کے لیول پر پروردگار عالم نے رسول کو ایز گڈ ایز اللہ قرار دیا کہ جس لائن میں کھڑا ہوں اس لائن میں میرا رسول کھڑا ہوا. دوسری آیت کے اندر صرف النبی کہہ کر بات کو آگے بڑھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. لیکن تیسرے کی آیت کے اندر پھر لفظ اللہ استعمال ہوا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری نسبت سے سمجھو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للایمان. اب ایک للتقوی، اب ایک اور لفظ امتحان اللہ، علم تفسیر کے نکات کے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے لفظ امتحان. اچھا، فارچونیٹلی یہ لفظ وہ لفظ ہے جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. امتحان، امتحانات ہوتے ہیں، اسکولز میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، مختلف لیول پر دینیات کے امتحانات ہوتے ہیں، آپ جو ہے کلاسز لیتے ہیں. یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے امتحان، لیکن عربی زبان میں اس لفظ امتحان کے بڑے خوبصورت معنی ہیں. لفظ امتحان کا جو معنی عربی زبان میں ہے، جو عربک ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، وہ یہ ہے کہ امتحان کرنا یعنی لوہے کو پگھلانا، اتنا یعنی گرم کرنا کہ وہ پگھل جائے، لیکوڈ ہو جائے. جب مکمل طور پر لیکوڈ ہو جائے گا تو جتنی بھی اس کی امپیورٹیز ہوں گی، جتنی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، وہ سب سامنے آ جائے گی. اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ ڈیولپ ہو گیا
تو آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر کتنا چھپا ہوا ہے نان گولڈ، یہ کتنے کیرٹ کا آپ کو نہیں پتا. جب پگھلا دیتے ہیں تو 100% امپیورٹیز سامنے آ جاتی ہیں. سمجھ میں آتا ہے اس میں سونا کتنے پرسنٹ ہے، 80% ہے کہ 90% ہے کہ 50% ہے کہ 60% ہے. تو اس عمل کو کہتے ہیں امتحان کرنا. اردو میں آیا امتحان کریں گے، یعنی ہم پرکھیں گے، ہم تمہیں اس طرح سے پگھلائیں گے، آزمائیں گے، میں پتہ چلے کہ تمہارے اندر خالص مال کتنا ہے. دینیات کا امتحان ہو رہا ہے تو تم نے دین کتنا سیکھا ہے، اسکول کا امتحان ہو رہا ہے تم نے سبق کتنا سیکھا ہے، میڈیسن کا امتحان ہو رہا ہے تو تم نے جو ہے وہ کتنا علم حاصل کیا ہے میڈیسن کے حوالے سے. غور فرمانے خدا کہہ رہا ہے کہ بابا جن لوگوں کو پروردگار امتحان کرتا ہے، امپیورٹیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں پروردگار کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی آواز اونچی ہے کہ نیچی ہے. عجیب بات ہے. ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. نماز کی رسپیکٹ، روزے کی رسپیکٹ، اس کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں واللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنا گھسی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اچھا میں تو سمجھا تھا کہ پروردگار میرے تقویٰ کو ٹیسٹ کرے گا کہ میں مصلی پہ کتنا نظر آیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ خدا میرے امتحان مجھے ایک تقویٰ کو ٹیسٹ کرے گا کہ میں نے روزے کتنے رکھے، میں نے قرآن کتنا پڑھا، میں نے خانہ کعبہ کا چکر کتنا لگایا. پروردگار کہہ رہا ہے میں ان بنیادوں پہ چیک نہیں کروں گا. میرے پاس ون آف دا پیرامیٹرز، ممکن ہے نماز کی بنیاد پر بھی چیک ہو، ممکن ہے روزے کی بنیاد پر بھی چیک ہو، میں اسے انکار نہیں کر رہا. خدا کہہ رہا ہے اس مقام پر میں چیک کر رہا ہوں. میرا جو لیول ہے امتحان کا وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں رسول کا احترام کتنا ہے. ختم. اگر ہے احترام اس کا مطلب تم تقویٰ پر ہو. نہیں ہے احترام، اور ایک پیرامیٹر اس احترام کو پرکھنے کا یہ ہے تمہاری آواز نیچے ہے کہ اونچی ہے. تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے. امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ. یہاں پر بعض علماء تفسیر نے ایک بہت اچھا نقطہ پیش کیا. بہت رفتار سے وقت گزر گیا، سوری میں بھی ٹائم کو نہیں دیکھ پایا، بس میں ختم کر رہا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. فرمایا یہ لام تعلیل نہیں ہے، لام غایت ہے. یعنی للتقویٰ کو in terms of meaning you should not connect it with امتحان اللہ قلوبہم. کیا مطلب؟ اب دیکھیے، خدا نے ان کی آزمائش کر لی ہے، تقویٰ کی نہیں، تقویٰ کی آزمائش نہیں کی ہے، آزمائش کر لی ہے تاکہ تقویٰ ان کو دیا جا سکے. اب یہ کوالیفائی کر گئے ہیں تقویٰ کے لیے. سم ٹائمز تقویٰ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ تقویٰ کو ایز اے گفٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تمہارا امتحان ہو چکا، now you are qualified to have this title of تقویٰ، یا to have the title، یہ گفٹ آف تقویٰ. لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میننگ کو ملایا جائے تو زیادہ بہتر میننگ بنیں گے کہ ایکچولی تقویٰ کا ہی ٹیسٹ ہو رہا تھا، لیکن تقویٰ کا ٹائٹل دینے سے پہلے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کراٹے کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ، یا ایک کراٹے والا پلیئر اگر بلیک بیلٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ دے رہا ہے، تو جس وقت وہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی بلیک بیلٹ ہوتا ہے اس کے پاس، اس لیے کہ آدھے گھنٹے میں اس کو پاس ہو جانا ہے. تو جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو لڑ رہا تھا وہ بلیک بیلٹ تھا، کیونکہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد بلیک بیلٹ ملا. تو ایسا نہیں کہ جب تک لڑ رہا تھا وہ بلیک بیلٹ نہیں تھا. یہ اور بات ہے وہ بیلٹ اس کو ملے گا اس فائٹ کو جیتنے کے بعد، لیکن وہ فائٹ بتا دے گی کہ نہیں، ہی آلریڈی کوالیفائڈ فار دس بلیک بیلٹ. یہ آزمائش بتا رہی ہے کہ تم تقویٰ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم. مغفرت اگر ہے تو ان کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ علم قرآن یا رسول یا دین کے اندر جو مذہب اثنا عشریہ ہے، ہم بہت کلیئرلی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو عزت اللہ کے رسول کی ہے، اگلے مرحلے میں وہی عزت مولا کائنات کی ہے، جناب زہرا کی ہے، امام طاہرین علیہ السلام کی. لہٰذا وہ محبت، وہ عقیدت، وہ احترام، وہ عشق جو محمد و آل محمد سے ہوگا، وہی ایکچولی آپ کو کوالیفائی کروائے گا تقویٰ کے لیے. یعنی تقویٰ شان رسالت، شان اہل بیت سے ہٹ کر کسی الگ سی چیز کا نام نہیں ہے. اگین آئی شوڈ سے
اٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے نماز کی ویلیو نہیں ہے، روزے کی ویلیو نہیں ہے۔ میں بطور خاص یہاں پر عرض کروں، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں جب یہ جملہ آئے گا حبب اللہ علیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، وہاں پر ائمہ طاہرین نے اس آیت کو، ان آیتوں کو باقاعدہ بنیاد بنا کر اہل ایمان کو عمل کی دعوت دی ہے۔ کہا کہ بابا قرآن نے کہا یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ صاحبان ایمان سے کب مانگی ہے اتباع؟ کب مانگی ہے نماز و روزہ؟ صاحبان ایمان سے اتنا نماز و روزہ نہیں مانگا جتنا ان لوگوں سے مانگا ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، وہ جو کائنات کا عظیم ترین انسان تھا، کوانٹٹی وائز بھی جتنا اس کا سر رب العزت کی بارگاہ میں جھکا، کائنات میں کسی انسان کا نہیں جھکا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یعنی عجیب ہے شان رسالت یہ۔ اور عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بات کو مکمل کریں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بس اس جملے کو مکمل کر دوں۔ مغفرت ہے تو ان کے لیے ہے، اجر عظیم ہے تو ان کے لیے ہے۔ مغفرت، علماء فرماتے ہیں یہاں پر نکرہ آنا تنکیر اس بات کا سبب ہے کہ تنکیر للتعظیم ہے یہاں پر، یعنی ہر طرح کی مغفرت ان کے لیے ہے، ہر طرح کا اجر عظیم ان کے لیے ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو لیولز پہ بات ہو رہی ہے۔ مغفرت is for past till the present، اجر عظیم is for the present and the entire future۔ جو اب تک ہو چکا ہے اس بنیاد پر پروردگار عالم ویو آف کر دے گا۔ تم نے ایسا زبردست امتحان پاس کیا ہے، اب خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تم نے زندگی میں غلطیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے، حقوق الناس کی بات نہیں کر رہا، کسی کی میں لاکھوں کھا کر بیٹھا ہوں، لاکھوں کیا ہزاروں روپیہ بھی کھا کر بیٹھا ہوں، وہ معاف نہیں ہو رہا، لیکن جو غلطیاں انسان کر جاتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں، جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے اب الگ سے سوائے توبہ کے، خدا کہتا ہے تم نے اتنا بڑا امتحان پاس کر لیا، تمہارے جسے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں بعض اوقات کہتے ہیں 100 خون، یعنی ایک میچ میں اتنا اچھا شاٹ کھیل لیا تم نے، ایک میچ میں اتنا اچھا اسکور بنا لیا، تمہارے پیچھے چاروں پانچوں جو میچ میں جن میں تم اسکور نہیں کر سکے تھے، کوالیفائی نہیں کر سکے تھے، پرفارمنس نہیں دی تھی، بیڑا غرق کیا تھا، بال ضائع کروائی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کر لیا تھا، یہ تم نے میچ اتنا اچھا کھیل لیا، تمہارے سارے کے سارے میچ پچھلے کور ہو گئے۔ خدا کہتا ہے بابا لہم مغفرتن، تم نے تقوی الہی کے اس امتحان پر احترام رسالت کے احترام کو پورا کیا ہے، یو کوالیفائی، ختم ہو گئی بات۔ وہ اجر عظیم، اور آئندہ اسی پرفارمنس پر تمہیں اجر عظیم ملنے والا ہے۔ تمہارے دلوں میں احترام رسالت کتنا ہے، تمہارے دلوں میں احترام آل رسول کتنا ہے۔ شب جمعہ عزیزان گرامی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جب ہاتھوں میں میسر ہوتی ہے تو شاید اس کا اتنا ہونے کے باوجود، چاہنے کے باوجود، بولنے کے باوجود انسان وہ ادراک نہیں کر پاتا، انسان وہ نہیں سمجھ پاتا۔ یہ نظام قدرت ہے، مچھلی جب تک پانی میں ہو وہ جتنا بھی اس پانی کا ادراک کر لے، لیکن وہ تڑپ جو مچھلی سے پانی سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، وہ مچھلی چاہے بھی تو پانی کے اندر نہیں تڑپ سکتی، چاہے بھی تو نہیں تڑپ سکتی، اس لیے کہ پانی کے اندر ہے، وہ تڑپنا چاہے گی بھی تو وہ پانی اسے نہیں تڑپنے دے گا۔ میرے ذہن میں آتا ہے وہ منظر جب شب جمعہ ہوتی تھی اور حسین ابن علی کی قبر مطہر اور ان کا روضہ مقدس سامنے ہوتا تھا۔ آج یہ دروازے بند ہیں، احساس ہوتا ہے پالنے والے نہ جانے کیا غلطی ہو گئی، نہ جانے کیا خطا ہو گئی۔ کربلا کے دروازے عالم اسلام پر بند ہو گئے، مکہ اور مدینہ کے دروازے عالم اسلام پر بند ہو گئے، مولا امیر کا حرم بند ہو گیا۔ جانے والا چاہتا ہے جا کر مولا امیر کے روضے پر سلام عرض کرے، کربلا جا کر مولا حسین کی چوکھٹ پر شکر کا سجدہ کرے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کرے، مکہ جائے خانہ کعبہ کی زیارت کرے، طواف کعبہ کرے، بوسہ دے حجر اسود کو، مدینہ منورہ روضہ رسول پہ جا کر رسول کی جالی کو سامنے دیکھ کر السلام علیکم رسول اللہ کہے، سب ہاتھوں سے نکل گئے۔ آج شب جمعہ مولا حسین کا تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، یہ کہہ کر سلام کریں گے، اے فاطمہ کے لال تجھ پر ہمارا سلام، اے فرزند علی تجھ پر ہمارا سلام۔ عزیزان گرامی، نہیں سمجھ میں آتا مصائب کی کن جملوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن جب معصوم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا سخت ترین مرحلہ کون سا تھا کربلا کے دن، عاشور کے دن، تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ وہ مرحلہ جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے تھے۔ عزیزان گرامی، عجیب ہے
میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا مرحلہ ہوگا جب مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں آئے ہوں گے. ایک طرف اجڑی ہوئی سیدانیاں، وہ خواتین جن کے سہاگ اجڑ گئے، وہ مائیں جن کے لال کربلا کے میدان میں کاٹ دیے گئے، جام شہادت جنہوں نے نوش کر لیا. ایک طرف اجڑی ہوئے میں لیلا نظر آتی ہوگی، ایک طرف اجڑی ہوئے میں رباب نظر آتی ہوگی، ایک طرف زینب نظر آتی ہیں، ایک طرف انہیں عجیب ہے. اور میرے مولا نے عجیب سلام کیا، یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم علیکن من السلام، ہمارا آخری سلام قبول کرو. اور ایک عجیب جملہ مجھے ملتا ہے، میرا مولا خیمے سے باہر آنے کے لیے دونوں طرف سیدانیاں کھڑی ہو گئی، درمیان سے میرا مولا ایسے نکلا کہ جیسے جنازہ نکلتا ہے. در خیمہ پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا باہر آتا ہے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. عجیب غربت ہے فاطمہ زہرا کے لال کی. جب پہلے کبھی سوار ہونے کے لیے آتے تھے، عباس گھوڑے کو لے کر آگے بڑھتے تھے، اکبر رکاب کو تھامتے تھے. کس شان سے میرا مولا سوار ہوتا تھا. فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں طرف دیکھا، کوئی ہے جو میرے ذوالجناح کو لے کر آئے. ایکم یقدم جوادی، کوئی میرے گھوڑے کو لے کر آئے. علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی زینب باہر آئے. بھیا حسین، جب تک زینب زندہ ہے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. میں مختصر کر رہا ہوں، ہم نے گریا کی مجلس مکمل ہوئی. میرا مولا گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ دینا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑا نظر جھکا کر اشارہ کرتا ہے. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سبوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر، میرے بابا کو نہ لے جا. مولا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے، سکینہ ہمیں جانے دو، بابا ایک مرتبہ ہمیں سینے پر سلاتے جاؤ. کربلا کی زمین پر میرا مولا لیٹتا ہے، کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے. سکینہ کی آنکھ لگی، گھبرا کر آنکھیں کھولی. جاؤ بابا، تمہیں جانے کی اجازت دی. بیٹا اب تک تو روک رہی تھی، رو کر کہنے لگی بابا جان، دادی فاطمہ زہرا خواب میں آئی ہے، کہتی میرے مسافر کا ناستہ نہ رکھو. جاؤ بابا، سکینہ نے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناصحوں گروہ آل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل، یہ جو مشکل ترین حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں فرش اعضاء پر لیکن نہیں بیٹھ پا رہے، پابندیاں ہیں، ڈاکٹرز کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، ریاست کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. پالنے والے نہیں سمجھ میں آتا یہ امتحان کب تک چلنا ہے. معبود، ہم تیرے عاجز و ناتوان لاچار بندے. شب جمعہ ہے، ہم نے حسین ابن علی کا نام لیا، ہم نے فاطمہ زہرا کا نام لیا، محمد و آل محمد کا نام لیا. معبود، ہم تیری بارگاہ میں سب سے پہلے تیرے کرم کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں. معبود، عالم انسانیت کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس آزمائش سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. مقامات مقدسہ کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے. مکہ اور مدینہ کی زیارتوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. کربلا کی زیارت سے ہم کو شرف یاب فرما. مولا امیر کے، سامرہ اور کاظمین کی مزارات کی زیارتوں سے ہم سب کو شرف یاب فرما. معبود، جو بیمار ہیں، بالخصوص اس کورونا میں جو بیمار ہیں، پورا عالم انسان بالخصوص عالم ایمان جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں، مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں، مسلسل التماس سے دعا ہو رہا ہے. پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بلکہ یہاں پر میں آپ عزیزان سے درخواست بھی کروں، ہمت کر رہا ہوں کہنے کی، مجھے نہیں پتہ کہنا ہے کہ نہیں، لیکن ہمت کر رہا ہوں عزیزان گرامی. میرے پاس کل ہی انفارمیشن آئی ہے، اب تو PCHS ہمارے اپنی گلی محلوں کے اندر بھی محفل مرتضیٰ کے آدھے کلومیٹر 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں بھی کرونا وائرس پازیٹیو آنا شروع ہو گیا. خدا را کیئر کریں. مجھے اندازہ ہے ابھی بھی ایک مومن مجھ سے یہ بات درخواست، اور واقعاً محسوس ہوتا ہے لہجے سے کہ کتنا دل میں تڑپ ہے کہ مولانا اندر آنے کی اجازت دلوا دیں، محفل کے اندر آ کر ہم بیٹھ جائیں. نہیں ہو سکتا ہے، واقعاً مشکل ہے. خدا آپ کی نیتوں کو سلامت رکھے، خدا ان نیتوں پر اجر دے گا آپ کو کہ آپ آنا چاہتے ہیں.
لیکن نہیں آ پا رہے ہیں، خدا را تعاون کیجئے۔ یہ عجیب آزمائش کی گھڑی ہے، انشاءاللہ 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 محمد و آل محمد کے صدقے میں اس آزمائش سے ہم سرخرو ہوں گے۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل جس بیمار نے التماس سے دعا کہا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں، جنہوں نے نہیں بھی کہا، جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، گھروں میں ہیں، چانسز ہیں پازیٹیو ہیں، پروردگارہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ قلب نازنین امام زمانہ حکم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ مولا و آقا کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور عزیزان گرامی، بہرحال سورہ فاتحہ آپ کو معلوم ہے شب جمعہ ہے تو کافی سے زیادہ نام ہے۔ آپ عزیزان سورہ مبارک الحمد، سورہ اخلاص، سورہ نانزلہ کی تلاوت کا سلسلہ جاری کر دیں، تاکہ آپ کے مرحومین کے لیے بھی، ان مرحومین کے لیے بھی جن کے نام لیے جا رہے ہیں، ہم سب کے مرحومین کے لیے، حاضرین ناظرین سب کے لیے انشاءاللہ مفید و ثواب کا باعث ہو۔ مرحوم محمد علی، شیر علی محمد علی، جعفر علی ڈوڈیا، خیر النساء علادین، مرحومہ سکینہ بنت ابراہیم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، نور بانو بنت نظر علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کلثوم بھائی عبداللہ سوم جی، زاہدہ حسین مولو، زوجہ محمد حسین کپاسی، اکبر فاضل تھیرانی، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بھائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، زینب بھائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرتضیٰ فدا حسین کانانی، محمد جعفر سلیمان خاکو، سکینہ علی محمد لیلا، روشن علی قاسم علی ناصر، قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، رجب علی سلیمان خاکو، احمد نظر علی، انور علی راشد جسانی خاندان کے تمام مرحومین، مانڈوی والا خاندان کے تمام مرحومین، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی موراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی موراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بھائی مصطفیٰ حاجی بھائی موراج، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپر خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، ایک اور بندے خدا کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی شیو جی اور مرحوم قاسم علی شیو جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، علماء اور مراجعین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، دام درم سخن جس نے بھی اس عزاخانے کی خدمت کیا جس دنیا میں نہیں رہے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔